الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه البخاري۔ ارباب علم و دانش، گلشن آفتاب رسالت، گلدستہ نبوت کے مہکتے اور کھلکھلاتے نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، فاطمہ کے لخت جگر، حیدر کرار کے نور نظر، میری مراد سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما وہ دنیا کائنات کی مبارک اور پاک باز ہستیاں ہیں کہ جنہیں پہلی غذا کے طور پر پیغمبر علیہ السلام کا لعاب دہن ملا، اور جن کا نامی اسم گرامی پیغمبر علیہ السلام نے انتخاب فرمائے، جن کی تعلیم اور تربیت کا مرکز اور محور خود امام الانبیاء علیہ السلام بنے، جن کا بچپن اور لڑکپن نبوت کے سائے میں پروان چڑھا ہو۔ جی ہاں، میں ان مبارک اور پاک باز ہستیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جنہیں کائنات کی تاریخ میں بارہا مرتبہ زبان نبوت سے سیدہ شباب اہل الجنہ ہونے کا اعزاز اور سرٹیفکیٹ حاصل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جن کی محبت اور چاہت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جن سے اظہار محبت کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سجدہ طویل کر دیا اور نماز سے فارغ ہو کر انہیں دنیا کے دو خوشبودار پھول قرار دیے۔ فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا فی الدنیا، اور جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ھذان ابنایا وابنا ابنتی، تو کہیں فرمایا حسین سبت من الاسباط، اور جن کی محبت کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی محبت قرار دیا، فرمایا من احبنی فلیحب ھذین، تو کہیں فرمایا ان الحسن والحسین من احبنی فلیحب ھذین من احبنی ھذا، اور جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، اور جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے دعائے رحمت فرمائی اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، تو کبھی محبت بھرے انداز میں فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، تو جن کو پیغمبر علیہ السلام نے اس روئے زمین پر جنتی مہمان قرار دیا، فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، تو جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی نسبت سے جوڑ کر دنیا اور آخرت میں دوبالا کر دیا، فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ حضرات، مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا مسلک اور ہمارا منہج اہل بیت اور تکریم حسن و حسین میں وہی ہے کہ جو آج سے صدیوں قبل ہمارے پیر و مرشد سیدنا فاروق اعظم کا تھا۔ اگر فاروق اعظم نے انہیں بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دیا تو آج وہ ہمارے بھی سر کا تاج ہیں، جس طرح فاروق اعظم نے انہیں اپنے سر کا تاج مانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت اور حسنین کریمین سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔ وما علینا الا